پہلے جب اردو کی کتابیں بھی ٹائپ کے ذریعے کمپوزنگ ہوتی تھی. ٹائپ یعنی وہ لوہے کے حروف ہوتے تھے جنہیں پہلے لگایا جاتا تھا، پھر ان سے کتابیں چھپا کرتی تھیں. اس وقت اردو کے جو ٹائپ لیٹر ہوا کرتے تھے، لوہے کے جو حروف ہوا کرتے تھے، وہ آج کے جیسے نہیں ہوتے تھے. آج تو کمپیوٹر سے کمپوزنگ ہوتی ہے، کتابت کر کے کمپوزنگ ہوتی ہے. تو اس وقت کے حروف کچھ الگ قسم کے ہوتے تھے. تو آئیے آج ہم ایک ایسی ہی کتاب سے کچھ پڑھیں گے جو اس وقت کی چھپی ہوئی ہے کتاب. یہ کتاب جس کا آپ کور پیج دیکھ رہے ہیں، یہ 1946 کی ہے. سن 1946 میں چھپی تھی یہ کتاب. تو آئیے پہلے اس کا کور پیج پڑھ لیتے ہیں. مقالات ہندوستانی اکیڈمی. مقالات ہندوستانی اکیڈمی. یہ دیکھیے ڈال کس طرح بنا ہوا ہے، یعنی دال بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک لکیر سی بنی ہوئی ہے. یہ دال پر لکیر ہے تو یہ ڈال ہو گیا. مقالات ہندوستانی اکیڈمی. اس کتاب کا ٹائٹل ہے یہ افلاس. افلاس یعنی غریبی. از یعنی دوارا جسے کہتے ہیں، میں نے لکھی ہوئی. اس کے رائٹر کون ہیں؟ رائٹر ہیں ڈاکٹر انور اقبال قریشی. ڈاکٹر، یہ دیکھیے ڈاکٹر، یہ ٹے کس طرح بنا ہوا ہے، یعنی تے کے اوپر ایک لکیر کھینچی ہوئی، یہ ٹے ہو گیا. ڈاکٹر انور اقبال قریشی. MA MSc اکنامکس، لنڈن. یہ لندن نہیں ہے، لنڈن ہے کیونکہ دال کے اوپر وہ بنا ہوا ہے. PhD ڈبلن. ڈبلن آپ جانتے ہیں آئرلینڈ میں ہے. صدر شعبہ معاشیات، یعنی ہیڈ آف اکنامکس ڈپارٹمنٹ. جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی. وہ معاشی مشیر. اور معاشی مشیر اکنامک ایڈوائزر. حکومت سرکار عالی حیدرآباد. یعنی اس وقت ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، ریاستیں ہوا کرتی تھیں. حکومت سرکار عالی حیدرآباد دکن. دکن یعنی ساؤتھ، حیدرآباد. حکومت سرکار عالی حیدرآباد دکن. ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد. 1946 عیسوی. اب آئیے اس کتاب سے ہم کچھ پڑھیں گے. افلاس غریبی. افلاس سے کیا مراد ہے، یعنی افلاس غریبی کا کیا مطلب ہے. افلاس سے کیا مراد ہے، غریبی کا کیا مطلب ہے.
افلاس ایک اضافی چیز ہے. افلاس ایک اضافی چیز ہے. اضافی چیز یعنی ایڈیشنل، اترکت. جس کے بہت سے مدارج ہیں، یعنی اسٹیجز، جس کی بہت سی اسٹیجز ہیں. حال ہی میں انگلستان کے مشہور ڈرامہ نویس، یعنی ڈرامہ رائٹر جارج برنارڈ شاہ نے اخبارات میں ایک بیان دیا ہے جس میں اس نے یہ بتلایا ہے کہ اس کی دولت اسے مفلس یعنی غریب بنا رہی ہے. اس کی بیوی کے انتقال کے بعد بیوی کی جائیداد بھی اس کے قبضے میں آ جانے سے اس کی آمدنی میں متعدد اضافہ ہو گیا ہے. اضافہ ہو گیا ہے، کافی اچھی خاصی بڑھوتری ہو گئی، اچھی خاصی بڑھ گئی ہے. اور اس بڑھی ہوئی آمدنی سے اسے اس قدر زیادہ محصول، یعنی اتنے زیادہ ٹیکس، محصول آمدنی یعنی انکم ٹیکس ادا کرنا پڑا کہ اس کی خالص آمدنی یعنی شدھ آئے، نیٹ انکم، خالص آمدنی پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ کم ہو گئی. اس بیان میں ایک اس لحاظ سے صداقت ضرور موجود، یعنی سچائی ضرور موجود ہے
کہ اس کی دولت میں کچھ کمی ضرور ہو گئی ہے، حالانکہ برنارڈ شاہ ایک کروڑ پتی آدمی ہے اور اس کی آمدنی میں صرف چند لاکھ کی کمی ہوئی ہوگی، مگر وہ اپنے کو پہلے کے مقابلے میں مفلس خیال کرتا ہے۔ یہ مفلسی یعنی یہ غریبی، یہ مفلسی کی بہت ہی خوشگوار قسم ہے، اور یہ باریکیاں انگلستان جیسے متمول یعنی دھنوان دولت مند ملک کے کروڑ پتی ڈرامہ نویسوں ہی کو سوجھ سکتی ہیں۔ ہمارے چوٹی کے اردو شاعر حضرت غالب کی تو یہ حالت تھی کہ قرضے پر گزرتی تھی اور قرض کی عدم ادائیگی یعنی قرض ادا نہ کر پانے کے سلسلے میں اس عظیم الشان شاعر کو جیل کی ہوا تک کھانی پڑی۔ ان کے اس شعر سے ہمارے ادیبوں یعنی ساہتکاروں کی مفلسی غریبی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ انگلستان کا فقیر جب کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، دست سوال دراز کرتا ہے جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے چائے کے لیے ایک اکنی عنایت فرمائیے، اور یہاں چائے تو اوسط درجے کے لوگوں کو بھی آسانی سے میسر نہیں آتی۔ وہاں کا فقیر ڈبل روٹی اور مکھن کے میسر ہونے پر بھی اپنی غربت یعنی غریبی پر آنسو بہاتا ہے، اور یہاں اگر جوار کی روٹی اور مرچ کی چٹنی بھی مل جائے تو مقام شکر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی مقام شکر یعنی ایشور کا دھنیہ کرنے کا کارن سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک لفظ افلاس کا تعلق ہے، جہاں تک غریبی شبد کا سمبند ہے، ہم یہ کہ
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افلاس سے مراد ان تمام ضروریات زندگی کا میسر نہ ہونا ہے جو انسانی بقا یعنی انسان کے زندہ رہنے کے لیے ناگزیر ہوں یعنی اتنت آوشک ہوں. اور اگر یہ صورتحال زیادہ عرصے تک جاری رہے اور یہ استھتی اگر کافی زیادہ سمے تک بنی رہے تو جسم و جان یعنی شریر اور جان میں مفارقت لازمی ہے. یعنی یہ اس سے زیادہ سمے تک بنی رہے تو جسم اور جان دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یعنی دونوں میں الگاؤ ضروری ہے. ظاہر ہے کہ یہ افلاس کی نہایت ہی بھیانک اور انتہائی شدید صورت ہے. افلاس کی دوسری حالت وہ ہے یعنی غریبی کی دوسری حالت وہ ہے جس میں افلاس کی وجہ سے انسان کی وہ تمام ضروریات بدرجہ عتم پوری نہیں ہوتی جو ٹھیک طرح سے بدرجہ عتم نہیں ٹھیک طرح سے پوری نہیں ہوتی جو ضروری ہوں یا وہ انسانی زندگی کے اقل ترین یعنی کم سے کم آسائشوں سے سویدھاؤں سے محروم رہتا ہے. اسے کھانا اور کپڑا تو ملتا ہے لیکن نہ تو کھانے سے پیٹ بھرتا ہے اور نہ کپڑے سے تن ڈھکتا ہے. باد و باراں یعنی ہوا اور بارش طوفان اور بارش سے محفوظ رہنے کو اسے سر چھپانے کی تو جگہ مل جاتی ہے لیکن وہ ان سے کلیہ محفوظ نہیں رہتا. کلیہ یعنی بالکل کلیہ محفوظ نہیں رہتا یعنی بالکل سرکشت نہیں رہتا. افلاس کی یعنی غریبی کی پاورٹی کی تیسری صورت یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے کو تو ملے لیکن غذا میں یعنی بھوجن میں تنوع نہ ہو یعنی ایک ہی چیز کھاتے چلے جا رہے ہیں اس میں کوئی نیاپن نہیں ہے یا غذا متوازن نہ ہو یا بھوجن سنتلت نہ ہو. تن ڈھانکنے کو کپڑا تو ملے لیکن لباس کی فراوانی یعنی پہننے کے کپڑے کی فراوانی کے بہتات نہ ہو یعنی کپڑے پہننے کے کم ہی ہوں. اسی طرح ایسا مکان تو ملتا ہے جو انسان کو بلا سے یعنی مصیبتوں سے تو محفوظ رکھتا ہے سرکشت رکھتا ہے لیکن اس میں اس کی ضروریات
کے لحاظ سے کافی گنجائش نہیں ہوتی. اس میں صاف ہوا اور روشنی کی بھی پوری فراوانی نہیں ہوتی. یعنی اس میں جتنی روشنی جتنی ہوا ہونی چاہیے اس میں وہ بھی نہیں ہوتی ہے. وہ اپنی آمدنی سے صرف ابتدائی ضروریات پوری کر سکتا ہے. یعنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی. ان تینوں حالتوں پر افلاس کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی یہ تینوں حالتیں جو ہیں، تینوں استھتیاں ہیں، ان پر غریبی، پاورٹی لاگو ہوتی ہے. یعنی انہیں پاورٹی، غریبی کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد کے مدارج، یعنی اس کے بعد کے جو اسٹیجز ہیں ایسے ہیں جنہیں ہم یہاں زیر بحث، جن پر ہم زیر بحث یعنی وچار ومرش میں نہیں لائیں گے. اب ہم یہ معلوم کریں گے کہ ہندوستان میں افلاس کا کیا عالم تھا. یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ اب آئیے اسی چیپٹر کو میں ایک بار پڑھ کے سناتا ہوں. افلاس سے کیا مراد ہے؟ افلاس ایک ایسی اضافی چیز ہے جس کے بہت سے مدارج ہیں. حال ہی میں انگلستان کے مشہور ڈرامہ نویس جارج برنارڈ شاء نے اخبارات میں ایک بیان دیا ہے جس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ اس کی دولت اسے مفلس بنا رہی ہے. اس کی بیوی کے انتقال کے بعد بیوی کی جائیداد بھی اس کے قبضے میں آ جانے سے اس کی آمدنی میں متعدد اضافہ ہو گیا، اور اس بڑھی ہوئی آمدنی سے اسے اس قدر زیادہ محصول آمدنی ادا کرنا پڑا کہ اس کی خالص آمدنی پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ کم ہو گئی. اس بیان میں ایک اس لحاظ سے صداقت ضرور موجود ہے کہ اس کی دولت میں کچھ کمی ضرور ہوئی ہے. حالانکہ برنارڈ شاء ایک کروڑ پتی آدمی ہے اور اس کی آمدنی میں صرف چند لاکھ کی کمی ہوئی ہوگی، مگر وہ اپنے کو پہلے کے مقابلے میں مفلس خیال کرتا ہے. یہ مفلسی کی بہت ہی خوشگوار قسم ہے، اور یہ باریکیاں انگلستان جیسے متمول ملک کے کروڑ پتی ڈرامہ نویسوں ہی کو سوجھ سکتی ہیں. ہمارے چوٹی کے اردو شاعر حضرت غالب کی تو یہ حالت تھی کہ قرضے پر گزرتی تھی، اور قرض کی عدم ادائیگی کے سلسلے میں اس عظیم الشان شاعر کو جیل کی ہوا تک کھانی پڑی. ان کے اس شعر سے ہمارے ادیبوں کی مفلسی کا اندازہ ہو سکتا ہے. ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. انگلستان کا فقیر جب کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے چائے کے لیے 1 اکنی عنایت فرمائیے، اور یہاں چائے تو اوسط درجے کے لوگوں کو بھی آسانی سے میسر نہیں آتی.
وہاں کا فقیر ڈبل روٹی اور مکھن کے میسر ہونے پر بھی اپنی غربت پر آنسو بہاتا ہے، اور یہاں اگر جوار کی روٹی اور مرچ کی چٹنی بھی مل جائے تو مقام شکر سمجھا جاتا ہے۔ جہاں ایک لفظ افلاس کا تعلق ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افلاس سے مراد ان تمام ضروریات زندگی کا میسر نہ آنا ہے جو انسانی بقا کے لیے ناگزیر ہوں، اور اگر یہ صورتحال زیادہ عرصے تک جاری رہے تو جسم و جان میں مفارقت لازمی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ افلاس کی نہایت ہی بھیانک اور انتہائی شدید صورت ہے۔ افلاس کی دوسری حالت وہ ہے جس میں افلاس کی وجہ سے انسان کی وہ تمام ضروریات بدرجہ عدم پوری نہیں ہوتیں جو ضروری ہوں، یا وہ انسانی زندگی کی اقل ترین آسائشوں سے محروم رہتا ہے۔ اسے کھانا اور کپڑا تو ملتا ہے، لیکن نہ تو کھانے سے پیٹ بھرتا ہے اور نہ کپڑے سے تن ڈھکتا ہے۔ باد و باران سے محفوظ رہنے کو اسے سر چھپانے کی تو جگہ مل جاتی ہے، لیکن وہ ان سے کلیہ محفوظ نہیں رہتا۔ افلاس کی تیسری صورت یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے کو تو ملے، لیکن غذا میں تنوع نہ ہو یا غذا متوازن نہ ہو۔ تن ڈھانکنے کو کپڑا تو ملے، لیکن لباس کی فراوانی نہ ہو۔ اسی طرح ایسا مکان تو ملتا ہے جو انسان کو بلا سے تو محفوظ رکھتا ہے، لیکن اس میں اس کی ضروریات کے لحاظ سے کافی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس میں صاف ہوا اور روشنی کی بھی پوری فراوانی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی آمدنی سے صرف ابتدائی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان تینوں حالتوں پر افلاس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے مدارج ایسے ہیں جنہیں ہم یہاں پر زیر بحث نہیں لائیں گے۔ اب ہم یہ معلوم کریں گے کہ ہندوستان میں افلاس کا کیا عالم ہے۔